جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے منتخب کیا، ہم آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گزشتہ ہفتے چونکہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اجمالی طور پر، یعنی مختصراً حج جو پانچ دنوں میں حج کے جو ارکان انجام دیے جاتے ہیں اس کا ایک خاکہ، عمرے کے متعلق کچھ باتیں اور جو انتظامی باتیں تھیں وہ سامنے آئی تھیں۔ اب انشاءاللہ جو نئی اپڈیٹ حج کمیٹی کی جانب سے آئی ہے، وہ جو ہمارے مفت ٹرینر ہیں جن کو گورنمنٹ نے متعین کیا ہے، جناب حاجی حافظ نظام اللہ صدیقی صاحب، وہ انشاءاللہ جو نئی باتیں سامنے آئی ہیں ان کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جناب حاجی اسلم صاحب جو کہ مستقل کئی سالوں سے ہمارے بیچ میں آتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کچھ باتیں، ایک خاکہ جو اپنا پیش کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور گزشتہ میں چونکہ مسائل ہمارے سامنے نہیں آ پائے تھے، اس میں چند اہم مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ اس کو تمام قبول رہیں۔ تب ہم جناب حاجی حافظ نظام صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے خصوصی مہمان معزز حجاج کرام 2026 میں آنے والے اور ہماری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنا مہمان بنایا۔ اس سے پہلے ایک ہم سب کے سامنے رمضان مبارک آنے والا ہے، وہ بھی مہمان ہے ہم سب کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات ایسے آمنے سامنے نہ ہو پائے، اس لیے ہم سبھی کو رمضان مبارک کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، جتنا بھی ذکر و اذکار ہو سکے کریں۔ خاص طور سے جو مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی آپ لوگ حج کے ارکانوں کو خوب اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ خاص طور سے لبیک جو حاجی کا ترانہ ہے اس کو ضرور یاد کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان نہیں لوٹتی ہے اور وہ الفاظ ہمارے اوپر نہیں زبان پر چڑھتے ہیں اور ہم بھولتے ہیں۔ باقی تو جو تیاریاں ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، سب ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ کو لبیک صحیح سے یاد نہیں ہوئی، آپ کو فرائض نہیں معلوم ہے، آپ کو واجبات نہیں معلوم ہے، تو حج میں کھوٹ آ جائے گی اور وہاں یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ کس بات پر کیا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کس بات پر کرنا ہے، ہمارا ایک یہی رہتا ہے، ہر ٹریننگ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو رغبت پیدا کرنا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے اپنے اندر رغبت پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جیسے ہم نے پچھلی ٹریننگ میں کہا ہے کہ حج بہت آسان ہے۔ حج کیا ہے؟ بولتے بھی جائیے۔ اور کب آسان ہے؟ جب ہم ہر پورا توکل، پورا بھروسہ اللہ پر رکھیں گے تو ہمارا حج کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں ریال بھی مل جائیں گے، ہماری اپیچی بھی پار ہو جائے گی، ہم جہاز میں بھی بیٹھ جائیں گے، ہم بس میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ ہر ارکان سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ اے اللہ، آج ہمیں مثال کے طور پر منی جانا ہے، اس کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں۔ حج کی نیت تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں ہر ارکان سے پہلے، ہر جگہ جانے سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے، یا اللہ ہم طواف کے لیے جا رہے ہیں، وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں نیچے سے کر پاتے یا نہیں، مدد شامل فرما اور ہمیں نیچے سے ہمیں طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیچے سے کروا لے انشاءاللہ۔ آپ یہ نیت کریں گے آپ کو نیچے سے مل جائے گا، تجربے والی بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو پہلے راضی کر لینا ہے، اپنے
اصل حج کی باتیں یہ ہیں، باقی تو سب نیٹ پر ڈلی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت آگے زمانہ بڑھ چکا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھنا ہے، فرض واجبات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، مسائل کو یاد کرنا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی مسائل یاد کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی وہاں مدد کرنا ہے۔ جو کمزور ہے اس کی طاقتور کو مدد کرنا ہے۔ وہاں کوئی رشتہ کسی کا نہیں ہوتا، اپنے ساتھ جو اپنا بھائی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد نہ کرے، دوسرا تیار ہو جائے، وہاں فرشتوں والا نظام رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہوٹل میں، ہمارے کمروں میں کوئی کمزور ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کو ہمت بنوانا ہے۔ یہ بھی آپ کو ڈبل نیکیاں ملیں گی۔ آپ جو حج میں کے ارکان ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے ادا ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے کسی ماں بہن کی، بھائی کی مدد کر دی، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ